السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرض ہے ہرنیا، یہ آپ نے بڑا کامنلی سنا ہوگا، تو میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی خانے بنائے ہیں نا، کیوٹی بنائی ہیں، جیسے ایک ہمارا پیٹ ہے، یہ ایک کیوٹی ہے، اسی طریقے سے ہماری چیسٹ ہے، یہ ایک کیوٹی ہے۔ تو باڈی میں جتنی بھی کیوٹیز ہیں ان کے ارد گرد جھلیاں ہیں اور دیواریں ہیں جو کہ مسلز کی بنی ہوئی ہیں، اور بعض مسلز کے علاوہ پٹھوں کی بنی ہوئی ہیں، نہیں پٹھوں کے علاوہ بھی ہیں۔ جیسے مثلا پیٹ ہے نا، تو پیٹ میں جلد ہے، جلد کے نیچے ایک لیئر ہے جس کو سبکوٹینیس ٹیشو کہتے ہیں، اس کے بعد یعنی اور اس میں ایک سپرفیشل فیشیا ہے، ایک ڈیپ فیشیا ہے، اس کے بعد 3 مسل ہیں، 3 پٹھے ہیں، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، پھر اس کے اندر ایک اور ہے جس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں۔ تو یہ 1 2 3 4 5 جھلیاں ہیں۔ تو یہ جھلیاں ایسے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت تکوین کے ساتھ ان کا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرس ہوتی ہیں، کرس کراس ہوتی ہیں، جیسے جالی نہیں ہوتی، ایسے اس طرح سے ہوتے ہیں، کچھ مسل اس ڈائریکشن میں، کچھ اس ڈائریکشن میں، کچھ اس ڈائریکشن میں، جس کی وجہ سے یہ پیٹ جو ہے نا ہمارے اندر کے سارے اعضاء کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بہت بڑا جگر ہے، ادھر دائیں طرف، ادھر تلی ہے، پھر بہت بڑی انتڑی ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، معدہ ہے، یہ تمام چیزیں، اور پھر گردے وغیرہ وہ پیچھے ہیں، وہ ان سب کے پیچھے ہیں۔ تو ان سب کو نا ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پیٹ کی یہ پوری جو دیوار ہے، اس کی جھلیوں میں یا تو سوراخ ہو جاتا ہے یا وہ جگہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب وہ سوراخ ہو جائے گا، جیسے اب یہ سوراخ ہو گیا، تو فرض کریں یہ سوراخ ہو گیا، تو اس کے اندر کی جو جھلی ہے وہ یوں ایسے کر کے باہر آ جائے گی، اور یہ جو جھلی باہر آ جائے گی تو یہ ایسے بلبلا سا باہر آ جائے گا، اور اس کے اندر پھر کوئی انتڑی آ کے پھنس جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوراخ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جھلی پوری کی پوری کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ کمزور جھلی کے پیچھے سے پریشر کے ساتھ جو جسم کے اندر، جو اندر پیٹ کے اندر اعضاء ہیں، وہ پھدک کے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کہ قدرتی طور پر پیدائشی عمل، یعنی ماں کی پیٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نسبتاً کمزور ہوتی ہیں، اور جو ایک زمانے میں بند نہیں ہوتی، ایک راستہ ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ناف ہے ہماری، اور اس کے علاوہ جہاں ٹانگیں ختم ہوتی ہیں، ٹانگیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں اور پیٹ ختم ہوتا ہے، اس جگہ کو گروئن کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جو مرد کے خاص طور پر جنسی اعضاء ہیں وہ پیٹ کے اندر بنتے ہیں، یعنی ٹیسٹیز اس کے، اور وہ پھر باہر نکلتے ہیں۔ تو جس راستے سے باہر نکلتے ہیں وہ راستہ ماں کے پیٹ میں تو کھلا ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹیز پیٹ کے اندر ڈیولپ ہو کے باہر نکلتے ہیں، لیکن جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، یعنی باہر پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ بند ہو جاتا ہے راستہ، اور لیکن بعض اوقات وہ راستہ کھلا رہ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ چیزیں باہر۔ تو لہٰذا پیٹ کے اندر کے اعضاء کا باہر کی طرف چھلک کر آ جانا، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، پروٹیوڈ، پتہ نہیں پروٹیوڈ کا اردو لفظ کیا ہوگا، یعنی وہاں سے پھول کے باہر آ جانا، اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ اس ہرنیا میں پیدائشی کوئی سوراخ ہو سکتا ہے، جیسے ناف کا سوراخ پیدائشی ہو سکتا ہے، یہاں جو نیچے اس کو انگوائنل ہرنیا کہتے ہیں وہ پیدائشی ہو سکتا ہے، تو یہ پیدائشی سوراخ ہو سکتا ہے، یا پھر بعد میں بن سکتا ہے۔ بعد میں جو عموماً سوراخ بنتا ہے وہ ان لوگوں میں بنتا ہے جن کا پیٹ کا پریشر بہت زیادہ رہتا ہے، مثلا جس کو کھانسی بہت زیادہ رہتی ہو ہر وقت، جو وزن اٹھانے کا کام بہت زیادہ کرتا ہو، وہ جس کے پروفیشن کا تعلق ایسا ہو کہ اس کو پیٹ پہ بہت پریشر دینا پڑتا ہو، تو اس مسلسل پریشر کی، یا جس کو پیشاب کی رکاوٹ ہو جائے، جیسے بڑھاپے کے اندر پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، یا جس کو قبض رہتی ہو بہت زیادہ، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے پیٹ جو ہے اس کا پریشر بہت زیادہ رہتا ہے، تو اس پریشر میں بعض اوقات وہ جو جگہ ہوتی ہے جو کہ متوقع ہو، یعنی پوٹینشیل جگہ ہوتی ہے، ایک طرح کی امکانی جگہ ہوتی ہے پوٹینشیل، وہ جگہ کھل جاتی ہے، اور وہ انتڑیاں وہاں سے یوں باہر، یعنی انتڑیاں خود نظر نہیں آتی، اس کے اوپر پوری جھلیاں ہوتی ہیں، مگر وہ ایسے پھول کے باہر آ جاتی ہے۔ تو عموماً یہ ہرنیا ناف کے ارد گرد ہوتا ہے، کبھی ناف اور جہاں سینہ شروع ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، جسے ایپیگیسٹرک ہرنیا کہتے ہیں، اور بہت دفعہ مردوں میں تو خاص طور پر، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ جو گروئن کا ایریا ہے، پیٹ جہاں ختم ہوتا ہے اور جہاں یہ جو اب تھائی شروع ہوتی ہے، تو اس جگہ پر یہ ہرنیا بن جاتے ہیں۔ گو یہ ہرنیا کہیں اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً بعض اوقات یہ ہرنیا معدے کا ہرنیا بھی ہوتا ہے، جو کہ
ہمارے سینے اور پیٹ کی جھلی کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں سے اوپر جائیں، اس کو ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں، وہاں بھی یہ ہرنیا بن سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ عموماً ہرنیا جو ہے وہ پیٹ کے ارد گرد ہرنیا ہوتے ہیں. اور ہرنیا کی ایک اور وجہ بھی جو ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا پہلے آپریشن ہوا ہوتا ہے تو وہ جو آپریشن والی جگہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جہاں چیرا دیا ہوتا ہے، جس چیرے کو انگریزی میں انسیجن کہتے ہیں، تو وہ اس انسیجن میں سے ہرنیا باہر نکل آئے تو اس کو پھر انسیجنل ہرنیا کہتے ہیں. تو یہ مختلف ہرنیا ہیں جو پیٹ کے ساتھ بنتی ہیں. تو یہ کوئی رسولی نہیں ہوتی، یہ کوئی سوزش نہیں ہوتی، یہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی جو کہ ایز سچ جان لیوا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیٹ کی جھلی کے اندر سے جس سوراخ میں سے وہ نکل کے انتڑی باہر آتی ہے، یہ انتڑی اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو ان کی میں ترتیب بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ باہر آئے تو واپس چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں ریڈیوسیبل ہرنیا، یعنی ریڈیوس ہو گیا. اور اگر وہ باہر نہ جائے تو اسے کہتے ہیں irreducible. اب وہ انتڑی جو ہے وہ سوراخ میں سے باہر نکلی ہوئی، irreducible ہرنیا جب بن جاتا ہے، یعنی ایک پیٹ میں ہرنیا بن گیا اور اندر جا ہی نہیں رہا، اب خطرے شروع ہونے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا خطرہ یہ کہ انتڑی کا منہ بند ہو سکتا ہے، جس کو ہم انتڑی کی بندش یا انٹسٹائنل obstruction کہتے ہیں. اور انٹسٹائنل obstruction ہو جائے اگر، تو یہ ایک ایمرجنسی ہے. اس میں وہ ہرنیا بڑا ہو جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، پیشنٹ کو الٹیاں آئیں گی، اس کا پخانہ اور ہوا کا اخراج بند ہو جائے گا، اور یہ بہت ایمرجنسی ہے. اور اگر اس کا فوراً علاج نہ کیا جائے تو وہ obstruction سے اگلی سٹیج میں چلا جاتا ہے، جسے اسٹرینگولیشن کہتے ہیں. اسٹرینگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انتڑی بند ہو گئی، بلکہ اس کا جو خون کا دوران ہے وہ بھی بند ہو گیا. اور جب اس کے خون کا دوران بند ہو گیا تو وہ جو انتڑی باہر ہے وہ مر جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے. ڈیڈ ہو جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے، اور پھٹ جائے تو اس میں سے پخانہ نکالتا ہے. وہ پھٹے نہ بھی تو اس کے اندر سے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں، وہ زہریلے مادے وہاں سے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر مریض کو بخار ہو جاتا ہے، اور مریض کا جو ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی نبض بہت تیز بڑھ جاتی ہے، اس کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہرنیا اگر کسی کو ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا آپریشن کر دیا جائے. اور آپریشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپریشن میں یہ کیا جاتا ہے کہ چیرا دے کے، اور ہاں ایک بات میں بتاؤں، چیرا دے کے اور پیٹ کے بہت سارے آپریشن آج کل ہم بغیر چیرے کے بھی کرتے ہیں، جس کو لیپروسکوپک کہتے ہیں. مگر لیپروسکوپک کے لیے ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک آدمی جو واقعی سیکھا ہوا آدمی ہے اسی سے آپ کو کروانا چاہیے. اور آج کل وہ بہت کامن ہے، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بہت سیکھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور ادروائز جو ہے وہ چیرا دے کے بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے، جس کو اوپن ہرنیا کی سرجری کہتے ہیں. اس میں چیرا دے کے وہ جو انتڑی ہے اس کو اچھی طرح سے سائیڈوں سے کلیئر کر کے اس کو اندر ڈال کے، اور پھر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس پر ایک پیوند لگا دیا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں جالی یا میش کہتے ہیں. تو وہ پیوند لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ پیٹ کی دیوار دوبارہ بن جاتی ہے. تو اس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں. تو میں مختصر اس کا خلاصہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کھانسنے سے، زور لگانے سے آپ کے پیٹ کے کسی حصے سے کوئی چیز پھول کے باہر آ رہی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یہ ہرنیا کی علامت ہے. اور اگر یہ پھنس گئی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ایک نہ ہمارے ہاں پنجاب میں، مجھے نہیں پتا باقی صوبوں میں بھی ایسا ہوگا، ایک بڑی ٹرم ہے نر ہرنیا، مادہ ہرنیا. وہ کہتے ہیں ہرنیا نر ہے یا مادہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نر مادہ والی، اس قسم کی اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، ایسا کوئی نر مادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہرنیا جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہرنیا جو دوبارہ ہو جائے اس کو مادہ کہتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. ہرنیا اگر دوبارہ ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ جس وونڈ میں انفیکشن ہو جائے، یا ٹیکنیک میں اس جگہ پر جب ریپیئر کی گئی ہے تو وہ انڈر ٹینشن ریپیئر کی جائے، یعنی اس میں کھچاؤ بہت زیادہ ہو، یا یہ ہے کہ آپریشن کے بعد آدمی احتیاط نہ کرے اور ایسا کام کرتا رہے جس میں پیٹ کا پریشر بڑھتا جائے. تو بس مختصر یہ ہے کہ یہ ہرنیا کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. شکریہ.